اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الامام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فی وصیتہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے مقصد عزاداری، جس کے ضمن میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی صحیح کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، غم حسین کیوں مناتے ہیں، ہماری اس عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، غم حسین کیوں مناتے ہیں، اس کا جواب علماء کرام نے بخوبی دیا ہے کہ ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد مناتے ہیں۔ کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا اسے بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے اہل خانہ، انصار و مہاجرین پہ جو مظالم کو روا رکھا گیا اسے بیان کرتے ہیں۔ حق و باطل کی شناخت کا حصول ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا۔ اور ہماری عزاداری کا مقصد کیا ہے، اس کے دو رخ ملتے ہیں۔ کیا یہ ہماری عزاداری نصرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے انجام پا رہی ہے، یا یہ ہماری عزاداری خود مقصد بن رہی ہے؟ اگر یہ ہماری عزاداری مقصد بن رہی ہے تو اس سے عزادار جو ہے مجلس میں شرکت کرے گا، نوحہ خوانی و سینہ زنی کرے گا، اور جیسے عزاداری خط، اس کا کام خط، اس کی ذمہ داری خط، یعنی کہ اس کے بعد اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ فلاں کام کر دے تو کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، خواہ وہ عزاداری ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ اور اگر ہم یہ عزاداری نصرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے انجام دے رہے ہیں تو یہ قرب خداوندی کا وسیلہ قرار پائے گی، یعنی کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں گے، انبیاء اور ائمہ کی رضا حاصل کر سکیں گے، ان کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے۔ جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے وسیلے اور ذریعے تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، امید ہے کہ تم فلاح و بہبودی پہ کامیاب ہو جاؤ، فلاح و بہبودی تمہارے قدم چومیں۔ اور ہماری عزاداری کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، جیسا اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے مختلف طریقے، وسیلے، ذریعے جو ہے فراہم کر رکھے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، یہاں تک کہ اس عزاداری کے ذریعے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہے عزاداری کو قرب خداوندی کا وسیلہ قرار دیں۔ اگر ہم عزاداری کے لیے انجام دے رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے صرف ہم عزادار کی تربیت کریں گے، اس کو شوق کیسے دلائیں، صف ماتم کیسے مرتب و منظم کریں، مجلس میں کیسے شریک ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ہم نصرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے عزاداری برپا کر رہے ہیں تو اس سے مختلف قسم کے کارنامے تخلیق پیدا ہوں گے، مختلف قسم کے کارناموں کی تخلیق ہوگی، جیسے کوئی معاش شناس پیدا ہوگا، کوئی دین شناس پیدا ہوگا، کوئی خدا شناس پیدا ہوگا، کوئی وقت شناس پیدا ہوگا، کوئی معاشرہ شناس پیدا ہوگا۔ دین شناس ہمیں دین کی تعلیم دے گا، خدا شناس خدا کی معرفت کرائے گا، وقت شناس وقت کی اہمیت کو ہمارے سامنے بیان کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم عزاداری کو اس عنوان سے انجام دے رہے ہیں، یعنی کہ نصرت حسین کے لیے انجام دے رہے ہیں، تو یہ ہماری تربیت کا وسیلہ قرار پائے گی کہ اس کے ذریعے سے ہم تربیت کریں لوگوں کی، یعنی یہ تربیت کا وسیلہ بنے گی کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔
अवाम के दरमियान। एक भाई का दूसरे भाई के साथ क्या तरीका होना चाहिए, उसका रब्त क्या कैसा होना चाहिए, बाप का बेटे के साथ क्या सलूक होना चाहिए, इसी अज़ादारी के ज़रिए से हम इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर हम इसी अज़ादारी को जो हम अंजाम दे रहे हैं ये वसीला करार न दे तो ये हमारे लिए अबस हो जाएगा। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने से रुखसत हो रहे थे, क्या उनके लिए ये आसान काम था माँ की लहद को छोड़ दें, भाई की मज़ार से रुखसत हो जाएं, नाना की लहद को अलविदा कह दें? नहीं अजीज़ों, उनके लिए बहुत मुश्किल था कि जहाँ बचपन गुजरा हो, माँ की लहद हो, भाई की तुरबत हो, नाना का मज़ार हो, वो कैसे छोड़ दें। लेकिन उनके क़याम का मकसद इस्लाह उम्मत जद थे कि जैसा वसीयत में उन्होंने इरशाद फरमाया, और मैंने उसे अपना सरनामा कलाम भी करार दिया था, इन्नमा खरजतु ले तलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी, कि मैं क्यों निकल रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के लिए निकल रहा हूँ, सीरत पैगंबर को उजागर करने के लिए निकल रहा हूँ, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत के इकरार को साबित करने के लिए निकल रहा हूँ, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत को इस्बात करने के लिए निकल रहा हूँ। हमारी ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए अज़ादारी से? क्या हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला में जो कुर्बानियाँ पेश की, अपनी कुर्बानी दी, अज़्ज़ो अक़रबा की कुर्बानी दी, मुहाजिर व अंसार की कुर्बानी दी, यहाँ तक कि मुख़द्दरात इस्मत की रिदाओं तक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। क्यों दिया? सिर्फ हम गिरिया करें, रोएं, नौह मातम करें, बस इसीलिए? नहीं अजीज़ों, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद था कि हमको दीन की मार्फत कराएं, सीरत पैगंबर पे हमें चलने की तौफीक इनायत फरमाएं, विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी दुनिया में आम करें। और हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम सीरत अइम्मा पर चलें, उनकी सीरत को अपने लिए नमूने अमल करार दें और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत का इकरार करें और उनकी विलायत के इकरार के लिए अपने किरदार व अमल को सही व सालिम करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।